صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج 10 رمضان المبارک، اور یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال پرملال ہے 10 رمضان المبارک کو. تو اس حوالے سے آج آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. دین اسلام کے لیے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی، آپ کا کردار کیا رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم کیا تھا، اور آج کی ہماری خواتین کے لیے آپ کی زندگی کیسے مشعل راہ بن سکتی ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اور خصوصاً میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، چونکہ آپ مومنین کی ماؤں میں سے سب سے پہلی ماں ہیں، تو پھر مومنین کی ماؤں کی جو عظمت اور شان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اس پر مختصراً میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا، اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بھی خوبصورت تذکرہ فرمایا، اور خصوصاً مؤمنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیا تعلق ہے، اور کیا عظمت اور شان ہے تمام مؤمنین کے لیے ان ہستیوں کی. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں آیت کریمہ 6 میں یوں ارشاد فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ کتنی خوبصورت اور عظمت بھری بات بیان فرما دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابت اور تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں. فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مؤمنین کے اپنے نفوس سے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اولیٰ ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک اور مختار ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے حقدار ہیں. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کی اپنی زندگی، اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو فرامین مبارکہ ہیں، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ چونکہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حق رکھتے ہیں، تو بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق اولیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اپنے قلوب و اذہان میں بسا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب احترام کو بھی اپنے ایمان کا اور اپنی زندگی کا جزو بنا لیں، حصہ بنا لیں، اور پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کو بھی اگر اس کے ساتھ رکھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اس کو ہم اپنا شعار بنا لیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری بات جو دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک و مختار ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. تو وہ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کسی تکلیف میں، کسی مشقت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہارا مشقت میں پڑنا
وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اگر کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارکہ پر بہت گراں گزرتا ہے۔ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے، اپنی امت کے رنج اور غم کو آپ محسوس فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حریص علیکم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اولیٰ ہیں ان مومنین کے، اتنے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے یوں قریب ہیں کہ فرمایا ان کے لیے ہمیشہ حریص رہتے ہیں، اور کوئی حرص نہیں ہے، اور کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو۔ اگر دل میں کوئی طمع ہے، کوئی حرص ہے، تو وہ یہی ہے کہ میری امت جو ہے یہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والی بن جائے۔ تو یوں اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ حریص بھی ہیں، اور ان کی مشقت میں، پریشانی میں مبتلا ہونا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اور پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قربان جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفات عظیمہ رؤوف اور رحیم حقیقی طور پر اور ذاتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی دو صفات ہیں۔ رؤوف کا معنی ہے بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عطا سے یہ اپنی دونوں صفات عظیمہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں، اور ان صفات کا مظہر بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے، یہاں مومنین کا لفظ ہے، مومنین کے لیے، ویسے تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن خصوصاً مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے گناہ گار امتیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بہت زیادہ مہربانی بھی فرماتے ہیں، بہت زیادہ رحم بھی فرماتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ ہمارے لیے اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ہمہ وقت ہمارے ہی لیے آپ کے دل میں اس وقت بھی جب آپ ظاہری طور پر اس کائنات میں موجود تھے، اور آج بھی جب ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے آپ دعائے رحمت بھی فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے آپ کی مزاج مبارکہ پر وہ گرانی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے آپ یہ خواہش مند رہتے ہیں کہ میرے امتی اچھے اعمال سر انجام دیں، میرے امتی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں، میرے امتی میرے اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی بلا شبہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، ہم پر حق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گناہ گار امتیوں کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ہماری مشقت، ہمارے اعمال کی برائیاں جو ہیں اگر وہ پیش کی جائیں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے مہربان نبی ہیں، کیسے رؤوف نبی ہیں، کیسے رحیم نبی ہیں، اور اللہ نے یہ کیسی شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور شان، اور وراء الورا عظمت اور شان ہماری ناقص عقل اور فہم اور ادراک میں آنے والی ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن ہستیوں کی نسبت حاصل ہوئی، خصوصاً امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، فرمایا یہ ان مومنین کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، چاہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، وہ مومنوں کی ماں ہیں، چاہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوں، وہ بھی مومنوں کی ماں ہیں، چاہے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہوں، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا ہوں، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ سبھی ہم گناہ گار مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کی شان یہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور پاک بیویوں، تم کسی بھی عام خاتون کی مثل نہیں ہو، تم کسی بھی عام خاتون کی طرح نہیں ہو، اور ہو بھی کیسے سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان ہستیوں کو قربت، معیت، رفاقت اور نسبت حاصل ہوئی ہے کہ عقد میں آ گئیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ نسبت، یہ رفاقت، یہ معیت اور یہ سعادت کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت افضل و اعلیٰ ہے، کہ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی عام خاتون کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام ان سے بہت بلند تر ہے۔ آپ عام خواتین کی طرح نہیں، لیکن عام خواتین کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے سیرت اور کردار، آپ کی عائلی ازدواجی زندگی، آپ کی دین اسلام کے متعلق خدمات، وہ آج بھی مشعل راہ ہیں، وہ عملی نمونہ ہیں۔ اگر آج ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کر لیں، ان کے سیرت اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیے آج ہمارے گھر یہ یہیں پر اس دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائیں، اور گھروں میں جو عام طور پر الجھنیں، معاملات، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام خواتین اسلام کو ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ جی ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ امہات المؤمنین کی عظمت اور شان کے لیے تو یوں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب بھی اس شعر میں اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلام سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو بھیجا، اور اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے سلام بھیجا۔ تو یہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، کہ جو مومنین کی مائیں بھی ہیں اور بہت عظمت اور رفعت اور مقام والی ہستیاں ہیں۔ اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، چونکہ آپ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، تو اس حوالے سے اسلام کے ابتدائی جو دن ہیں اور جو ابتدائی سال ہیں، ماہ و سال ہیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر ساتھ دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، خدیجہ آپ کا نام ہے، ام ہند آپ کی کنیت ہے، القابات میں طاہرہ اور الکبریٰ یہ آپ کے القابات میں شامل ہے۔ آپ کے والد خویلد یہ بھی مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ وہ بھی قریش کی معزز خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والد کی جانب سے ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں متصل ہوتا ہے، اور والدہ کی جانب سے چھٹی یا ساتویں پشت میں متصل ہو جاتا ہے، اور ان کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ یعنی وہ جب ابرہہ ناپاک ارادے سے مکہ المکرمہ کی جانب آیا اور پھر ابابیل کے لشکر سے اس کو رون دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا قہر اور ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ ابابیل چھوٹی چھوٹی کنکریاں
پھینکتے تھے تو بس جو اس کے ساتھ لشکری تھے، اس کے سپاہی، وہ بھی 2 حصوں میں ان کا جسم کٹ جاتا، جس پر پڑتی، ہاتھی پر وہ پڑتی، وہ بھی 2 حصوں میں کٹ کر گر پڑتا۔ سورہ الفیل میں اس کا مکمل تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اس واقعہ فیل سے آپ 15 سال پہلے 555 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا خاندان جو ہے وہ بہت زیادہ مکۃ المکرمہ میں معزز اور اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا، قابل فخر۔ اور پھر آپ وہ عظیم ہستی ہیں، ان 4 خواتین میں شامل ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی عظیم ترین خواتین فرمایا ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح پھر فرمایا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور خیر النساء کا لفظ آپ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ مریم اپنی امت کی خواتین میں بہتر تھیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس امت کی تمام خواتین میں سب سے بہتر ہیں، خیر النساء ہیں۔ تو قربان جائیے آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام کہ آپ خیر النساء ہیں، اور جنتی خواتین کی جو سردار ہیں ان کی بھی آپ جنت ہیں، ان کی والدہ مائدہ یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی آپ جنت ہیں اور آپ والدہ ماجدہ ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ آپ تاجر پیشہ تھیں، آپ کا جو مال تجارت ہوتا آپ لوگوں کو منتخب کرتیں اور ان کو دے کر مال تجارت ان کو دے کر بھیجتیں، اور اس میں سے جو نفع حاصل ہوتا وہ خود بھی استعمال میں لاتی، اور جو تاجر آپ کا مال لے کر جاتے ان کو بھی استعمال میں آتا، ان کو بھی نفع میں سے حصہ ملتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی جانب تشریف لے گئے اور دگنا نفع کمایا، اور آپ کے جو معجزات، کمالات، ارہاس، جو نبوت، ظاہری اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے جو ایسے وراء العقل کام ظہور میں آتے ہیں کسی بھی نبی علیہ السلام سے، وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہاں پر آج کے ہمارے معاشرے کے لیے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس ہے، 25 سال، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ 40 سال، اور آپ بیوہ بھی ہیں، پہلے 2 نکاح بھی آپ کے ہو چکے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں پہلے سے بھی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا اور سکھلا دیا اور تعلیم دے دی کہ میری سب سے پہلی سنت تو یہ ہے نکاح کے معاملے میں کہ بیوہ خاتون سے شادی کی جائے، اور چاہے وہ عمر میں بڑی بھی ہو، چاہے اس کی اولاد بھی ہو۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معمولات کو، تمام سنن مبارکہ کو ہم نے اسوہ حسنہ کے طور پر اپنانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنا اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں کسی بیوہ خاتون سے شادی کروں اور پھر اس کے بچے بھی ہوں، ان بچوں کو بھی پالنا پڑے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بظاہر تو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو معمولات مبارکہ ہیں اور جو ہمارے مزاج کے برعکس ہوتے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یوں جہاں دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنن مبارکہ دیگر پاکیزہ معاملات ہیں، وہاں ان کی ہم پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس معاملے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیوہ جو ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق بیوہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر خاتون بیوہ ہو جائیں تو پھر اس کی سسرال کی جانب سے بھی بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں، بچوں کو پالنا ہے، دوسری شادی نہیں کرنی اب۔ حتیٰ کہ اپنے میکے کی جانب سے بھی یہ ایک پریشر اور ایک دباؤ ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بس اب آپ نے پوری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہندو تہذیب میں یا دیگر مذاہب میں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہندو مذہب کے مطابق اگر بیوی شوہر فوت ہو جائے تو یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا، اتنا بڑا ظلم۔ اور اگر جلایا نہ جاتا تو پھر وہ بیوہ جو ہے وہ پوری زندگی ایک سوگ کی حالت میں رہتی، وہ کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اگر شادی کرے گی تو اس کو بہت زیادہ برا تصور کیا جائے گا۔ لیکن
دین اسلام کی کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ یہ مرد و خواتین کے تمام احساسات اور جذبات کی قدر کرتا ہے، جو فطری جذبات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان میں رکھ دیے ہیں، پیدا فرما دیے ہیں، ان کو جائز اور حلال طریقوں سے پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر برائی کے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ شان ہے کہ آپ کے تصدق سے مسلمان خواتین کو یہ حقوق بھی عطا کیے جا رہے ہیں، اور آپ تاجر پیشہ بھی ہیں، آپ تجارت کیا کرتی ہیں، تو آج پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلامی حدود اور قیود کو حدود اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی خاتون اگر انہیں ضرورت ہے، وہ تجارت کرنا چاہتی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، تو بالکل وہ اس طریقے کے مطابق کام بھی کر سکتی ہیں، یہ اجازت ہے۔ تو یوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سر انجام دی، محبت کا عالم، اور پھر اپنا سب کچھ مال و دولت، اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا تبسم صاحبہ نے، اور یہ کہتی ہیں کہ میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں، کیا مجھ پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ جی بالکل، اس میں بینائی کا معاملہ نہیں ہے، عاقل بالغ مسلمان اس پر فطرانہ جو ہے، اور صاحب نصاب بھی ہو تو فطرانہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور محمد شکیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں میں آرمی میں ہوں، گجرانوالہ کینٹ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، واپسی کا کنفرم معلوم نہیں، تو کیا میرے لیے قصر نماز کا حکم ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں 15 دن یا 15 دن سے زائد کہیں رکنے کا ارادہ ہو تو پھر وہ مسافر نہیں رہتا، اور وہ جگہ جہاں وہ رکتا ہے وہ وطن اقامت، رہنے کی جگہ جو ہے وہ بن جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز قصر نہیں کرنی ہوگی۔ ہاں اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے اور سفر میں ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، پھر قصر کر سکتے ہیں۔ شرمین کول صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں کیا کالے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہتی ہیں کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کالی تھی، چادر مبارکہ، تو اس وجہ سے کالی شلوار نہیں پہننی چاہیے۔ جی اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ایسا کوئی حرام یا وہ معاملہ تو نہیں ہے کالے کپڑے پہننے کا، باقی وہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں وہ ان کا ایک اپنا ذوق ہے۔ بعض بزرگ ایسے بھی اولیاء اللہ گزرے کہ وہ سبز گھاس پر چلتے نہیں تھے، کہ کیونکہ جتنی بھی ہری بھری چیزیں ہیں، خصوصاً یہ پودے، درخت، ٹہنیاں، زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہے، خاص طور پر سرسبز چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ سبز چیزوں پر، سبزے پر، گھاس پر بھی نہیں چلا کرتے تھے کہ یہ اللہ اللہ کر رہی ہیں تو میں اپنے پاؤں سے ان کو رون دوں، تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ باقی میں نے آپ کا جواب جو ہے وہ عرض کر دیا۔ عرفان علی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی خود بخود اگر آ جائے قے، چاہے بالٹی بھر کر ہو، برتن بھر کر ہو، پھر نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر قے لائی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسامہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ محمد نبیل صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں غیر ضروری بال اتارے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل اتارے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال پوچھا کہ مسوڑوں سے خون آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ اگر وہ خون حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ فرحت صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میں نے آج آپ کو سنا، پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتی ہیں کہ سب سے کہہ کر دعا کروا دیں کہ اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جی میں لسنر سے بھی کہتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان المبارک کے صدقے سے اور اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر اس کی آپ کثرت سے ورد کرتے رہیں، تلاوت کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ محمد جمیل صاحب ہیں،
یہ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے وقت کچھ لوگ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں نماز کی دعوت کیسے دیں؟ جی ہمارا یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، ہم مسلمان ہیں، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، واجب ہے نماز جماعت کے ساتھ مردوں کو ادا کرنا. تو اس معاملے میں پیار محبت سے ان کو سمجھائیے اور نماز کے لیے کہیے. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا. اور میں نے عرض کیا کہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ ہمارے نوجوان یا لوگ پوری رات جو ہے رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ تہجد کے لیے سونا بھی چونکہ ضروری ہے، تھوڑی دیر سو لیا جائے، پھر تہجد کے لیے اٹھا جائے، تہجد بھی پڑھی جائے، سحری بھی کی جائے، ساری برکات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پوری رات جاگنے میں گزار دیتے ہیں، اور اگر جاگ رہے ہیں تو اس میں بھی عبادات نہیں کر رہے ہوتے، اسی طرح کے کھیل کود میں مختلف چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنا وقت جو ہے برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور خصوصاً نماز کے اوقات میں یہ تو بہت زیادہ برا معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. اس دوران ہمیں جوائن کیا سجاد احمد صاحب ہیں، محمد یوسف صاحب ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا. غلام حیدر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں نماز ظہر کی حد بتا دیں. جی نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نماز ظہر جو ہے یہ ادا کی جا سکتی ہے. آصف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کربلا کے پہلے شہید کا نام پوچھا ہے. جی کربلا میں یوں ایک کر کے شروع میں جو آغاز ہوا تو اس میں یک بارگی حملہ ہوا، اور اس حملے میں اور اس جنگ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 50 جانثار جو ہیں انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. تو یوں ایک ایگزیکٹ نام کے فلاں جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے شہادت پائی، یوں کہیں سامنے موجود نہیں، لیکن حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کربلا کے پہلے شہیدوں میں شامل ہیں. سحر صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں روزہ رکھ کر برش کر سکتے ہیں؟ جی روزہ رکھ کر برش یوں کرنا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جائے اور پھر اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق سے نیچے چلے جائیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے روزے میں برش نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. تو ناظرین و سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد ارسلان صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بارش دیکھی، تعبیر بتا دیں. جی بارش اللہ کی رحمت سے تعبیر ہے اور بہت بہتر خواب ہے، اچھا خواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل و کرم اور رحمت فرمائے گا. ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی نماز تراویح میں تسبیح تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ جی 4 رکعات کے بعد، ایک ترویحہ اس کے بعد، یعنی جب 4 رکعات پڑھ لی جائیں تو پھر تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے. افتخار ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا. جی شکریہ آپ کا. رابعہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں کہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، مہربانی کر کے بتا دیں. جی آپ نے غالباً مسئلہ نہیں لکھا، آپ مسئلہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی. ناظرین و سامعین، آپ کے سوالات کے جوابات یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اس کے لیے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا